دسمبر کے مہینے بھی کئی باتیں آپ کو کچھ تلخ حقیقتیں بھی یاد آ جاتی ہیں. آج اگر بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے صرف 2 نمبرز کا ہی موازنہ کر لیں کہ پاکستان کی برآمدات اور بنگلہ دیش کی برآمدات کتنی، ہم 25-30 ارب ڈالر کے چکر میں پچھلے 10-12 سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش اس وقت 60 ارب ڈالر کی برآمدات کر رہا ہے، جس میں ٹیکسٹائل کی جو ریڈی میڈ گارمنٹس اور ٹیکسٹائل میڈ اپ کی اس کی جو برآمدات ہے پاکستان کی مجموعی برآمدات سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں کاٹن نہیں پیدا ہوتی. بنگلہ دیشی ٹکا 110 روپے ڈالر کے مقابلے میں، ہمارا 282 روپے کے اوپر ہے. یہ 307 سے بھی واپس آ کے ہوا ہے، نہیں تو ہم 300 پہ تھے، وہ 100 پہ تھے. تو صرف اس سے کمپیریزن کر لیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. کسی بھی وضاحت کے بغیر ہم لوگوں نے بہت کچھ کھو دیا. رانجھا صاحب، آپ کی جماعت ان جماعتوں میں شامل ہے جس کے کاندھے کے اوپر بہت بڑا بوجھ بھی ہے اس وقت ان ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا. کر پائیں گے یا اسی کھیل میں لگے رہیں گے؟ دیکھیے، ذرا آپ سوال دہرائیے گا، تھوڑی آواز میں ڈسٹربنس آئی ہے ندیم صاحب. سر، آپ کی جماعت کے اوپر بہت بڑا بوجھ بھی ہے ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا اور آئندہ کے لیے درست راہ اپنانے کا، پاکستان کو ایک مستحکم جمہوری معاشرے کے طور پر اور اچھی معیشت دینے کے لیے دونوں حوالوں سے. ندیم صاحب، پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، آگے بھی کر کے دکھائیں گے. ہمیشہ ہم نے مصالحت کی راہ اپنائی ہے. نواز شریف صاحب خود اب عمران خان کے گھر ایز وزیر اعظم کی حیثیت میں جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان جب بھی کبھی کسی ایک آزمائش کی گھڑی میں یار نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ہر وہ کام کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ٹیبل کے اوپر لے کر آئے اور سب سیاسی جماعتوں کو کنسنسس بلڈنگ کی طرف لے کے آئے، اتفاق رائے کی طرف لے کے آئے، ملک کے بہترین مفاد میں اپنی ذاتی اپنے ذاتی چیزوں کو ایک طرف رکھ کے. انشاءاللہ آگے بھی ہم یہی کریں گے اور یہی جو ہمارا طریقہ کار ہوگا. ہم بالکل وہ پہلے اپنی تقریر میں بھی کہہ چکے ہیں، کوئی انتقام، کوئی کسی قسم کی چیز ہم نہیں چاہتے. باقی جہاں تک 9 مئی کرنے والے ہیں جلدی سے حافظ صاحب سے بھی اور رانجھا صاحب سے بھی اس کے اوپر میں کامنٹ لے لوں. حافظ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بہتری کے لیے راستہ شروع ہوگا یا ہم اس کھیل میں ابھی اور پھنسے رہیں گے؟ دیکھیے ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ اگر واقعی سیاسی قوتیں یہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی ہے ملک کو جمہوری ٹریک پہ ڈالنا مکمل طور پر اور معاشی ٹریک پہ ڈالنا، یہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی ہے. یہ تمام اداروں کا، تمام سٹیک ہولڈر کا، تمام پارٹیوں کا اجتماعی ذمہ داری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاور پالیٹکس کے بجائے عوامی اور پبلک کی اور قومی سیاست کریں کہ اقتدار کا راستہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے جاتا ہے. کچھ اصول و ضوابط وضع کریں اور اس کے ساتھ اصول و ضوابط آئین کی صورت میں موجود ہے، قانون کی صورت میں موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے. جب آپ پارلیمنٹ کے بجائے کہیں اور دیکھتے ہیں، آپ ووٹ اور ووٹر کے بجائے ووٹ کی طرف دیکھتے ہیں یا نوٹ کی طرف دیکھتے ہیں یا کوٹ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کامیابی کہاں ہوگی؟ جی، سب سے بڑا تضاد یہ ہمارے ملک میں پچھلے 70 سالوں میں یہ رہا ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے، اور یہ تضاد حل نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی، سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا، آپ معاشی استحکام نہیں لے کے آ سکتے. اور ہم نے ہر 3 سال بعد 4 سال بعد اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کو دعوت دی ہے. کوئی وزیر اعظم اس ملک میں اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. یہ آخر کیوں، ایسا کیوں ہے؟ ہم جب تک اس بنیادی تضاد کو نہیں طے کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، آئین کا کیا رول ہوگا، اور آئین نے چیزیں طے کی ہوئی ہیں، جب تک ہم اس کی سپریمیسی کو نہیں مانیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے.